معتکف حضرات چاند نظر آنے کے ساتھ ہی، عید کا چاند نظر آنے کے ساتھ ہی اعتکاف ان کا مکمل ہو جاتا ہے، اور وہ پھر خوشی خوشی گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ بہرحال خوشی کی بات ہے، خوشی منا کر ہی جانا چاہیے۔ اللہ جل شانہ نے ایک بہت بڑی عبادت کی ادائیگی کی آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائی، تو خوشی اور مسرت کا یقینی طور پر موقع ہے۔ 2 رکعت شکرانے کے پڑھ کر آدمی جائے، اللہ جل شانہ نے ایک بڑی عبادت کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائی، اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر خوشی خوشی اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو۔ لیکن خوشی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اس آخری رات کو، جو کہ چاند رات ہے، بازاروں، ہوٹلوں اور دیگر خرافات والی جگہوں کی نظر کر دے۔ رمضان المبارک کی آخری رات بھی، اسی طرح چاند رات بھی بڑی قیمتی ہے۔ آخری رات ہو تو بھی بڑی قیمتی ہے، چاند رات ہو تو بھی بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ چاند رات حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو 2 راتوں کو زندہ کرتا ہے، اللہ جل شانہ کل قیامت والے دن اس کے دل کو زندہ رکھیں گے، جس دن سارے دل مردہ ہو جائیں گے، اور وہ 2 راتیں، ایک عید الفطر کی رات ہے اور ایک عید الاضحیٰ کی رات۔ تو عید الفطر کی رات جب ہم اپنے اعتکاف سے نکلتے ہیں تو اس رات کو بھی بڑی قیمتی سمجھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بھئی اب تو رمضان گیا لہذا ہر قسم کی آزادی حاصل ہو گئی، لہذا اب خرافات میں، لغویات میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، تفریح گاہوں میں اور دیگر جو ہے نا لایانی جو ہے نا اغراض میں اس رات کو صرف کیا جائے۔ حسب توفیق اس رات میں بھی عبادت کر لی جائے۔ وہ رات صرف تفریح کی رات نہیں ہے، تفریح بھی کریں لیکن ساتھ ساتھ خوش عبادات کا بھی اہتمام کریں۔ کم سے کم اتنی بات کا تو ہر آدمی اہتمام کرے کہ اگلے دن کی فجر ہماری جماعت کے ساتھ ہو، اگلے دن کی فجر ہماری جماعت کے ساتھ ہو، عشاء ہماری جماعت کے ساتھ ہو۔ یہ نہیں کہ مغرب کے ساتھ ہم آزاد ہو گئے تو اب عشاء کا بھی کچھ پتہ ہی نہیں، اور رات بھی ہم نے ہوٹلوں میں گزار دی، اور پھر فجر کا بھی کچھ اتا پتہ نہیں، فجر بھی سو گئے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ پورے 10 دنوں کی جو ہم نے برکات حاصل کی تھی، وہ تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے سب پر ہم نے مٹی پھیر دی، سب کی مٹی پلید کر دی۔ تو اس لیے ان آخری اوقات کو بھی بڑا قیمتی سمجھتے ہوئے اہتمام کے ساتھ اس کو خرچ کرنا چاہیے، اور زیادہ عبادت نہ کر سکے تو یہ کام ضرور کر لیں کہ عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور جتنی جلدی ہو سکے سویرے سویرے عید کی نماز کے لیے عیدگاہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اس کا اہتمام ضرور کر لیں، اور اعتکاف ختم ہوتے ساتھ ہی جب 2 رکعت پڑھیں شکرانے کے، 2 رکعت اس نیت سے بھی پڑھیں، اے اللہ کم سے کم آپ نے جو آخری عشرے میں جن عبادات کی آپ نے ہمیں توفیق دی ہے، پورا سال ہمیں عبادات کی توفیق عطا فرما، خصوصیت کے ساتھ نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اور گناہوں سے اجتناب کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا ہر آدمی ضرور کر لے۔ ایک تو نماز، فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی اللہ سے توفیق مانگنے، دوسرا کام پورا سال اللہ سے گناہوں سے اجتناب کی دعا مانگے کہ اللہ مجھے پورا سال گناہوں سے بچا، جس طرح آپ نے آخری ان 10 دنوں میں مجھے گناہوں سے بچایا ہے، پورا سال میری گناہوں سے حفاظت فرما۔ یہ 2 دعا ہر آدمی ضرور کر کے جائے، اللہ جل شانہ قبول فرمائے۔